الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انسان کا علم اور انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ جو اچھی بات لوگوں کو بتائے خود بھی اس پر عمل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ قرآن کریم میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں اس بات کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور ایسا نہ کرنے والوں کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں۔ اس اصول کی روشنی میں آج ہم اپنے دور کے ایک میڈیا اسکالر کے قول و عمل کو پرکھتے ہیں۔ دور حاضر میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے بہت لمبے چوڑے لیکچر دیتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ان کے قول و عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح تضاد نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں انہی کی تحریرات کی روشنی میں اور ان کے اپنے عمل کی روشنی میں 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ نمبر 1، موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 563 پر دعوت کی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنے مخاطب کے معتقدات کی تردید اور اس کی محبوب شخصیتوں پر تنقید میں بھی ایسا اسلوب اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اس کے اندر حمیت جاہلی بھڑکانے کا باعث بن جائے۔ اپنی گفتگو میں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے، اپنے اور مخاطبین کے اکابر میں ترجیح و تفضیل کی بحثوں سے جہاں تک ہو سکے گریز کیا جائے۔ یہ اصول بظاہر بڑے سنہری ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے کو ایسے اسکالرز سے یہ شکوہ رہتا ہے کہ آپ چینلوں پہ بیٹھ کے بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ ذمہ داری آپ پر آن پڑتی ہے تو آپ اپنے ہی اصولوں سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعینی اسی طرح ہمارے اس میڈیا اسکالر کا اگر آپ آئندہ کلپ سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ موصوف کے قول و عمل میں کتنا تضاد ہے۔ تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھیں۔ موصوف میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کو حضرات صوفیاء کی اوٹ میں چھپا کر اس کا دفاع اور اس کی وکالت اور اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران آپ نے محسوس کیا کہ انہوں نے اپنے مخاطب کی محبوب شخصیتوں پر تنقید کی اور 1000 سال کے اکابر علماء امت کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ان جلیل القدر ہستیوں کو غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ آپ نے سنے کہ انہوں نے یہ کہا کہ غلام قادیانی کی طرح انہیں بھی مجرم قرار دیا جائے۔ اس سے بڑی تنقید اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی دوران انہوں نے دعوت کی حکمت عملی بیان کرتے ہوئے کہا کہ مخاطبین کے اکابر میں ترجیح و تفضیل سے گریز کیا جائے، لیکن یہاں انہوں نے مخاطب کے اکابر میں ترجیح و تفضیل تو بڑی ہلکی بات ہے، یہاں تو خود موصوف نے ان اکابر امت کو غلام قادیانی کے ساتھ کھڑا کرنے کی جسارت کی ہے اور انہیں غلام قادیانی کی طرح مجرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکو۔ موصوف میڈیا اسکالر کے قول و عمل میں تضاد کی دوسری مثال خود ان کی اپنی تحریر اور ان کے اپنے عمل کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 573 پر داعی یعنی دین کی دعوت دینے والا اس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ استدلال کا الزامی طریقہ کبھی اختیار نہیں کرتے، یعنی وہ بحث و استدلال میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے کہ جہاں ان کی کسی بات پر اعتراض ہو انہوں نے فوراً اسی قسم کی مثالیں اپنے مخاطب کے عقیدے و مذہب سے بھی پیش کرنا شروع کر دیں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں استدلال کا یہ طریقہ چونکہ ہر لحاظ سے غلط ہے، مزید لکھتے ہیں اس سے حق کا اس بات تو الگ رہا اس کا وجود ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ موصوف میڈیا اسکالر کی اس تحریر اور ان کے ویڈیو کلپ میں
آپ ایک واضح تضاد محسوس کریں گے کہ وہ یہاں داعی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے الزامی طریقہ کبھی اختیار کرنا نہیں چاہیے، اور اس کی تفصیل انہوں نے خود ہی بیان کر دی کہ جہاں ان کو اپنے مخاطب سے اعتراض ہو انہی کے عقیدے و مذہب سے مثالیں دے کر پیش کرنا۔ یہاں بھی آپ نے اور ان کے ویڈیو کلپ میں آپ نے ایک واضح تضاد محسوس کیا کہ انہوں نے جب غلام قادیانی کو حضرات صوفیاء کرام کی اوٹ میں چھپا کر غلام قادیانی کی وکالت، اس کا دفاع، اس کی ترجمانی کرنا چاہی، تو انہوں نے غلام قادیانی کی جو عبارات ہیں اسی طرح کی عبارات حضرات صوفیاء کی پیش کرنا چاہی اور ان کی خود ساختہ تفہیم و تشریح خود اس نے کی۔ تو کیا یہ الزامی انداز نہیں ہے؟ وہ جس الزامی انداز سے بچنے کی داعی کو ترغیب دے رہے ہیں، خود ہی اسی الزامی انداز کو اپنے اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے اختیار کیا۔ یہ ان کے قول و عمل کا ایک واضح تضاد ہے۔ موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی تحریر میں لکھا کہ استدلال کا یہ طریقہ چونکہ ہر لحاظ سے غلط ہے، جب یہ الزامی انداز کا استدلال اسے وہ خود غلط قرار دیتے ہیں، تو جب انہوں نے حضرات صوفیاء کی عبارات سے الزامی انداز میں استدلال کرنے کی کوشش کی تو خود ان کی اپنی تحریر کی روشنی میں ان کا یہ انداز استدلال غلط ہو گیا یا نہیں؟ یقیناً غلط ہو گیا۔ اب آپ موصوف میڈیا اسکالر کی تیسری تحریر سنیں جس کی روشنی میں آپ کو موصوف میڈیا اسکالر کے قول و عمل کا واضح تضاد نظر آئے گا۔ وہ اپنی کتاب میزان صفحہ 552 پر داعی کی بابت کہتے ہیں کہ ان کے قول و عمل میں کسی پہلو سے کوئی تضاد نہ ہو، یعنی داعی کے قول و عمل میں کسی پہلو سے کوئی تضاد نہ ہو، وہ جس چیز کے علم بردار بن کر اٹھیں سب سے پہلے خود اسے اپنائیں، اور جس حق کی لوگوں کو دعوت دیں ان کا عمل بھی اسی کی شہادت دے۔ وہ یہودیوں کے طرز عمل اور اللہ رب العزت کی ملامت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، چنانچہ اس نے علماء یہود کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم دین و شریعت کے عالم ہو اور خوب جانتے ہو کہ عقل و نقل کی روح سے تم پر عمل کی ذمہ داری دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہے، لیکن تم پر افسوس ہے کہ عوام کو تو بڑے زوروں سے حقوق و فرائض ادا کرنے کی تلقین کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہم 6 باتوں کی شکل میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 563 پر مخاطب کی محبوب شخصیتوں پر تنقید کے حوالے سے جو بات کی تھی، میڈیا اسکالر نے خود اپنے عمل کے ذریعے اس کی مخالفت کی ہے اور وہ ویڈیو میں آپ نے سن لی ہے۔ موصوف میڈیا اسکالر نے مسلمانوں کے 1000 سالہ محبوب علماء اور محبوب شخصیات کو نشانہ تنقید بنایا ہے۔ اس سے بڑی تنقید اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک کذاب و دجال غلام قادیانی کے ساتھ ان اکابرین امت کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ غلام قادیانی کی طرح ان کو بھی مجرم قرار دیا جائے۔ آپ نے حضرات صوفیہ اور ان کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری سابقہ گفتگو کی روشنی میں یہ تو واضح طور پر محسوس کر لیا کہ موصوف میڈیا اسکالر ان اکابرین امت کو غلام قادیانی کی صف میں کھڑا کرنے میں تو ناکام ہو گئے لیکن خود غلام قادیانی کی صف میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ نے سنا کہ موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی اس گفتگو میں یہ کہا کہ ان کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکو۔ یہ کن اکابرین امت کے بارے میں اتنا گستاخانہ جملہ استعمال کر رہے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی، حضرت شبلی بغدادی، جناب ابن عربی، حضرت شہاب سہروردی، امام غزالی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین امت کے بارے میں اتنا بے ادب اور گستاخانہ جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ غلام قادیانی کی تائید میں ان سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکو۔ ان اکابرین کی عظمت اور ان کی جلالت قدر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ موصوف میڈیا اسکالر کا ان کی بابت یہ جملہ کہنا بظاہر اس میڈیا اسکالر کی تربیت میں کسی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انہیں
معلوم نہیں کہ کون سا لفظ کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا، انہیں یہ معلوم نہیں کہ کسے کون سا لفظ کہنا ہے اور کسے کون سا لفظ نہیں کہنا۔ نمبر 2، موصوف میڈیا اسکالر کے قول و عمل میں تضاد کی ایک اور شکل وہ ہے جو انہوں نے میزان کے صفحہ 573 پر داعی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ الزامی طریقہ کبھی اختیار نہیں کرتے، یعنی بحث و استدلال میں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے کہ جہاں ان کی کسی بات پر اعتراض ہو فوراً اسی قسم کی مثالیں اپنے مخاطب کے عقیدے و مذہب سے بھی پیش کرنا شروع کر دیں۔ موصوف میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کی تائید و ترجمانی میں حضرات صوفیاء کی ایسی ہی الزامی عبارتیں پیش کر کے اپنے ہی اس اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہاں موصوف میڈیا اسکالر نے اس الزامی انداز کو بحث و استدلال کی غلطی قرار دیا اور وہ خود اس غلطی کے مرتکب ہو گئے کہ انہوں نے خود الزامی انداز اختیار کر لیا۔ نمبر 3، موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی تحریر میں خود یہ کہا ہے کہ استدلال کا یہ طریقہ ہر لحاظ سے غلط ہے، اور یہ غلط طریقہ استدلال خود موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی گفتگو میں اختیار کر کے خود ہی اپنے آپ کو اور اپنے موقف کو غلط قرار دے دیا کہ اس نے غلام قادیانی کی تائید و ترجمانی میں حضرات صوفیاء کی عبارات کو جب استدلال کے الزامی انداز میں پیش کیا تو خود اپنے بقول انہوں نے اپنے اس استدلال کو غلط قرار دے دیا۔ نمبر 4، انہوں نے اس الزامی انداز استدلال کے بارے میں خود اپنی تحریر میں یہ لکھا کہ حق کا اس بات تو الگ، اس کا وجود ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ یہاں موصوف میڈیا اسکالر نے اس الزامی انداز استدلال سے وہ جس غلام قادیانی کے موقف کو ثابت کرنا چاہتے تھے ان کی اپنی ہی تحریر کی روشنی میں اس موقف کا وجود ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، انہوں نے اپنی میزان کے صفحہ 552 پر لکھا ہے کہ حقوق و فرائض کی تلقین اور خود کو بھول جانا یہود کی عادت ہے۔ شاید بڑے افسوس کے ساتھ ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موصوف میڈیا اسکالر اسی جرم کے مرتکب ہو گئے جس کو وہ یہودیوں کی علامت قرار دے رہے تھے۔ 6 نمبر پر موصوف میڈیا اسکالر نے یہودیوں کے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملامت آئی اس کا ذکر اس آیت کے ساتھ کیا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ تو یہاں موصوف میڈیا اسکالر خود اس آیت کی مخالفت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ وہ جو سنہری اصول اپنی کتاب میں اپنے قارئین کو اپنے مخاطبین کو بتا رہے ہیں خود ہی وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان پر عمل نہیں کر رہے۔ نیز سورہ صف کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں۔ موصوف میڈیا اسکالر اپنے قول و عمل کے اس تضاد کی وجہ سے اور اپنی تحریر میں بیان کردہ اصول اور اپنے اس ویڈیو کلپ میں بیان کردہ گفتگو سے خود ایک واضح تضاد کے مرتکب نظر آ رہے ہیں، اور واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ان کے قول و عمل میں کتنا تضاد ہے۔ یہ 3 مثالیں ان کی تحریر اور ان کے اس ویڈیو کلپ کی روشنی میں آپ کے سامنے بطور نمونہ عرض کر دی گئی ہیں۔ یہاں ان کے فالوورز بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جب چینل پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، جب وہ اپنی کتاب میں کوئی تحریر لکھتے ہیں تو وہ پڑھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب اس قول و عمل کو ملا کر دیکھا جاتا ہے تو ان میں کتنا واضح تضاد نظر آتا ہے، اور یہ تضاد آپ کو اور ان کے قول و عمل ان کی تحریر و گفتگو میں یہ واضح تضاد آپ کو جا بجا نظر آئے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی دعوت میں کتنی صداقت ہے، ان کی تحریر میں کتنی جان ہے، ان کی گفتگو میں کتنا وزن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے اور ان کی دعوت کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون